ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ذکر کر کے حضور کی شان کو بلند نہیں کر رہے، حضور کی شان کو تو اللہ نے بلند کر دیا، ہم حضور کی شان بیان کر کے اپنے گفتگو کی شان بڑھا رہے ہیں۔ محبت ایسی ہونی چاہیے کہ حضور نے جو بھی کہہ دیا اس میں یہ نہیں سوچے میرے فائدے کے لیے یا نقصان ہے، اس میں لاجیکلی مجھے سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، نہ لاجک گئی تیل میرے۔ حضور علیہ السلام کی جب بات آ گئی تو فیصلہ آ گیا۔ اللہ نے قرآن کریم میں ایک ایک چیز ذکر کر دیا۔ محبت ایسی ہونی چاہیے، بیٹے سے بھی زیادہ، مال سے بھی زیادہ، بیوی سے بھی زیادہ، کنبے سے بھی زیادہ، تجارت سے بھی زیادہ، اپنے گھر بار سے بھی زیادہ، جہاں رہتے ہو رہائشی مکان اس سے بھی زیادہ۔ محبت کس سے ہو؟ من اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول سے ایسی محبت ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون صدق الله العظيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بھی آپ ساتھ مل کے نعت پڑھیں گے تو اچھا بھی لگے گا، کیونکہ مشہور زمانہ کلام ہے، آپ سب سنتے بھی ہوں گے، تو کوئی بھی لب خاموش نہ رہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ جس طریقے کی تعداد آواز تو آ نہیں رہی، ساتھ مل کے پڑھیں۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت
کی کیا ہے حقیقت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جال اٹھانے کو جی چاہتا ہے، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہاں ہر زنانے یہ دلہن سے اپنی، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہاں ہر زنانے یہ دلہن سے اپنی، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہاں ہر زنانے یہ دلہن سے اپنی، اجازت اگر دو تو جام شہادت، اجازت اگر دو تو جام شہادت، لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہردم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہردم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا، کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وصلی اللہ۔ لاکھوں سلام تو آپ نے بہت سنے ہو گے، آج میں آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اقدس میں اربوں اور کھربوں سلام عرض کرتا ہوں، تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ میرا ساتھ دیجیے گا۔ جن کے روضے پہ اترے فرشتے مدام، ان پہ اربوں درود، ان پہ کھربوں سلام۔ آپ بھی میرے ساتھ یہ فکرہ پڑھیں، جن کے روضے پہ اترے فرشتے مدام، ان پہ اربوں درود، ان پہ کھربوں سلام۔ صبح 70,000 اور اتنے ہی شام، صبح 70,000 اور اتنے ہی شام، ان پہ اربوں درود، ان پہ کھربوں سلام۔ جو ہے خیر البشر، جو ہے خیر الانام، ان پہ اربوں درود، ان پہ کھربوں سلام۔ جن کا محمود احمد محمد ہے نام، جن کا محمود احمد محمد ہے نام، ان پہ اربوں درود، ان پہ کھربوں سلام۔ ذرا زور سے پڑھیں آپ، ان پہ اربوں درود، ان پہ کھربوں سلام۔
جن کا اللہ سکھائے ہمیں احترام، ان پہ اربوں درود، ان پہ کھربوں سلام، جن کی ہے صوت پر صوت مطلق حرام، جن کی ہے صوت پر صوت مطلق حرام، ان پہ اربوں درود، ان پہ کھربوں سلام، جن کا روزے میں ہے ساتھ ان کے قیام، ان پہ اربوں درود، ان پہ کھربوں سلام، بعد نبیوں کے ہے جن کا اعلیٰ مقام، ان پہ اربوں درود، ان پہ کھربوں سلام، جن کے روزے پہ ہر دم ہے ایک اجتہام، ان پہ اربوں درود، ان پہ کھربوں سلام، جن پہ کٹنے کو حاضر ہے ہر دم غلام، جن کو کٹنے پہ حاضر ہے ہر دم غلام، جن پہ مرنے کو حاضر ہے ہر دم غلام، ان پہ اربوں درود، ان پہ کھربوں سلام، روز محشر جو آئیں گے پیاسوں کے کام، ان پہ اربوں درود، ان پہ کھربوں سلام، اپنے ہاتھوں سے میں اپنے ہاتھوں پلائیں گے کوثر کا جام، اپنے ہاتھوں پلائیں گے کوثر کا جام، ان پہ اربوں درود، ان پہ کھربوں سلام، آخری جن پہ اترا خدا کا کلام، ان پہ اربوں درود، ان پہ کھربوں سلام، جن پہ نبیوں رسولوں کا ہے اختتام، جن پہ نبیوں رسولوں کا ہے اختتام، ان پہ اربوں درود، ان پہ کھربوں سلام، جن کے مرکب کی جبریل تھامے لگام، ان پہ اربوں درود، ان پہ کھربوں سلام، عرش جن کے لیے صرف دو چار گام، عرش جن کے لیے صرف دو چار گام، ان پہ اربوں درود، ان پہ کھربوں سلام، پاک ہیں جن کے سب اہل بیت عظام، ان پہ اربوں درود، ان پہ کھربوں سلام، جن کے پیارے نواسے ہیں میرے امام، ان پہ اربوں درود، ان پہ کھربوں سلام، جو ہے روزے میں سنتے درود و سلام، ان پہ اربوں درود، ان پہ کھربوں سلام، جو ہے روزے میں سنتے درود و سلام، ان پہ اربوں درود، ان پہ کھربوں سلام، جن کو حاصل ہے مر کر دوام حیات، ان پہ اربوں درود، ان پہ کھربوں سلام، ان کے اوصاف سلمان گیلانی میں کس زبان سے کہوں، کس قلم سے لکھوں،
بس میں کرتا ہوں بات اپنی اس پہ تمام، ان پہ اربوں درود، ان پہ کھربوں سلام، جن کے روضے پہ اترے فرشتے مدام، ان پہ اربوں درود، ان پہ کھربوں سلام، صبح 70,000 اور اتنے ہی شام، ان پہ اربوں درود، ان پہ کھربوں سلام۔ بیٹا ایک جگہ بیٹھ جاؤ، ایک جگہ بیٹھ جاؤ، اوپر نیچے نہیں کرو، پریشان ہو جاؤ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین، یہ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی گہری مناسبت ہے۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے لیے نہ کسی دن کی قید ہے، نہ کسی ہفتے مہینے کی قید ہے، نہ کسی وقت اور گھنٹے کی قید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایسی بابرکت ذات ہے جس کا تذکرہ جس لمحے میں کیا جائے وہ لمحہ بابرکت بن جائے گا، جس گھنٹے میں کیا جائے وہ گھنٹہ بابرکت بن جائے گا، جس دن میں کیا جائے، جس ہفتے اور جس مہینے اور جس سال کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ یہ ہمارے اوقات کو باعث سعادت اور باعث برکت بنانے کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تو لکھی جا رہی ہے، لکھی جاتی رہی اور لکھی جاتی رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کر کے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند نہیں کر رہے۔ آپ کی شان کو تو اللہ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کر بلند کر دیا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر کے، ایک شاعر لکھتا ہے مَا إِن مَدَحْتُ مُحَمَّدِي بِمَقَالَتِي لَكِن مَدَحْتُ بِمَقَالَتِي بِمُحَمَّدِي۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ذکر کر کے حضور کی شان کو بلند نہیں کر رہے۔ حضور کی شان کو تو اللہ نے بلند کر دیا، ہم حضور کی شان بیان کر کے اپنے گفتگو کی شان بڑھا رہے ہیں۔ جب ہم حضور کا تذکرہ کریں گے تو حضور کا تذکرہ کرنا ہماری گفتگو کو اور ہماری ذات کو یہ شان والا بنائے گا۔ حضور کو تو اللہ نے شان والا بنا دیا۔ کیسے کہ جب اللہ کا نام لیا جائے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول کی بھی اس رسالت کی گواہی دی جاتی رہی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تو ایسا ہے کہ وہ ہمیں باعث برکت اور باعث سعادت بنانے کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ مبارک ہستی ہے جس کا تذکرہ اس کائنات میں آنے سے پہلے کیا گیا۔ کائنات کا دستور یہ ہے، کائنات کا نظام یہ ہے، جب کوئی شخص اس دنیا میں آتا ہے اس کے کسی کارنامے کے سبب، اس کے کسی بڑے کام کے سبب، اس کی شہرت کے سبب، اس کے مال اور جاہ و جلال، عہدے اور مرتبے کے سبب اس کو جانا جاتا ہے۔ لوگ اس کا نام لیتے ہیں، لوگ اس عہدے کی وجہ سے اس کو جانتے ہیں، لوگ مال کی وجہ سے اس کو جانتے ہیں، کوئی شہرت کی وجہ سے جانا جاتا ہے، کوئی عمدہ صلاحیت کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ لیکن دنیا کا دستور یہ ہے، جو دنیا میں آئے گا اور کوئی نہ کوئی غیر معمولی کام کرے گا اس کو دنیا یاد رکھتی ہے، اس کا نام لیتی ہے، اس کے جانے کے بعد بھی اس کو یاد رکھا جاتا ہے۔ ایک وقت تک اس کا نام زیادہ ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ نام کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن دستور یہ ہے نام اس وقت لیا جائے گا جب دنیا میں آئے گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، آپ علیہ السلام کی بھی اس دنیا میں آمد نہیں ہوئی۔ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں تمام انبیاء کو جمع کر کے انبیاء سے اللہ میثاق لے رہے ہیں، انبیاء سے اللہ عہد لے رہے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ نے تمام انبیاء کو جمع کیا اور تمام انبیاء سے اللہ ایک عہد لے رہے ہیں۔ کیا عہد لے رہے ہیں؟ تم دنیا میں جانا، میرے احکامات جو میں تمہیں دوں وہ لوگوں تک پہنچانا، پھر تمہاری موجودگی میں کوئی رسول آئے، کوئی میری کتاب لے کر آئے، تمہیں کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تمہیں اس رسول پر ایمان لانا ہے۔ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، صرف ایمان لانے سے کام نہیں چلے گا بلکہ اس کی ہر ممکن مدد کرنی ہوگی۔ یہ اللہ تمام انبیاء کو جمع کر کے عہد لے رہے ہیں، اور تفسیر ابن کثیر میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ جو اللہ نے تمام انبیاء سے اقرار لیا وہ اقرار پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ علیہ السلام کی نصرت کر رہے ہیں۔ تمام انبیاء سے اللہ اقرار لے رہے کہ میرے پیغمبر آئیں گے اور تمہیں ان کی بات پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہوں۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی؟ جس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے، شام سے اپنے بیٹے شیرخوار بیٹے اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو لے کر چلے ہیں شام سے، اور مکہ کی ایسی وادی میں چھوڑا ہے جہاں انسانوں کی زندگی کا اس وقت تصور نہیں تھا، انسانی زندگی کی کوئی امکان، کوئی آسائش، کوئی سہولت، کوئی کھانے پینے کا سامان کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ ایسی جگہ پر لا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل اور بیوی ہاجرہ کو چھوڑا۔ جب چھوڑ کر جانے لگے اللہ رب العزت سے چند دعائیں کی ہیں، ان میں ایک دعا یہ ہے ربنا وابعث فیہم رسولا، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ میں اسماعیل کو یہاں چھوڑ کر جاؤں۔ اسماعیل ابھی کیسے ہیں؟ شیرخوار بچے، دودھ پیتے بچے کہ زمین پر لیٹے ہوئے، کہ اے اللہ میں اسماعیل کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کی تربیت کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، ان ہی میں سے فیہم، ان میں سے ایک رسول کو بھیج دیجیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کتنے نبی آئے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کتنے نبی آئے پتہ ہے کسی کو؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف ایک نبی ہے۔ حضرت ابراہیم دعا کرے ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ ان میں سے ان کے پاس ایک رسول بھیج دیجئے، اور اسماعیل کی اولاد میں صرف ایک رسول آ رہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اے اللہ پیارے پیغمبر کو آپ ان میں بھیج دیجئے۔
یہ اللہ پیارے پیغمبر کو آپ ان میں بھیج دی. وہ بشارت عیسیٰ، اور حضور علیہ السلام فرمائے کہ میری بشارت خوشخبری عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی. سورہ صف 28ویں بارے میں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. عیسیٰ علیہ السلام اپنی کتاب کی تعلیم دیں گے، اپنے سے ماقبل انبیاء کی تصدیق کریں گے اور اپنے بعد آنے والے نبی کی خوشخبری دیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی صرف ایک ہی نبی آئے اور وہ ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عیسیٰ فرما رہے یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا. تو آپ علیہ السلام کے ذاتی نام دو ہیں، صفاتی نام تو بے شمار ہے. عاقب ہے، قاسم ہے، فاتح ہے، شاہد ہے، حاشر ہے، مشہود ہے، شاہد ہے. صفاتی نام تو بہت سارے، ذاتی نام دو ہیں، محمد اور احمد. یہ دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کائنات میں آنے سے پہلے تذکرہ کیا جاتا رہا. جب کائنات میں حضور علیہ السلام آئے اس وقت بھی تذکرہ، اور قیامت تک انشاءاللہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جاتا رہے گا. تورات میں بھی تذکرہ، انجیل میں بھی تذکرہ. خود اللہ رب العزت نے نبی بارے میں ذکر کر دیا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. یہ اہل کتاب نبی امی کا اتباع کر رہے ہیں. یہ اہل کتاب نبی امی کا اتباع کر رہے ہیں. کون سے نبی؟ الذی یجدونہ مکتوبا، جس کا ذکر یہ اپنی کتابوں میں لکھتا ہوا پاتے ہیں. کون سی کتاب؟ فی التوراۃ والانجیل. تورات میں بھی اس نبی کا تذکرہ اور انجیل میں بھی اس نبی کا تذکرہ. تو ایسے نبی اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائے. نبی علیہ السلام کے حقوق تو ہماری طرف بہت سارے متوجہ ہیں. ان میں سے آج میں صرف ایک حق پر بات کروں. ویسے تو بہت سارے حق ہیں، آپ علیہ السلام پر ایمان لانا، آپ علیہ السلام کی اتباع کرنا، آپ علیہ السلام کے اخلاق کو اپنانا، آپ علیہ السلام کی معاشرت کو دیکھنا، معاملات کو دیکھنا، سیرت کو دیکھنا، کردار کو دیکھنا، اخلاق کو دیکھنا، چلنے کو دیکھنا، کھانے کو دیکھنا، سونے کو دیکھنا. ہر ایک عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہے جو قابل بیان ہے. ایک عمل، ایک سیرت، ایک طریقہ آپ علیہ السلام کا ایسا ہے کہ اس سے محبت کی. آج میں صرف محبت پر بات کروں گا کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے. ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے. اور کیسی محبت ہونی چاہیے؟ محبت کا معیار کیا ہے؟ کرائٹیریا کیا ہے کہ محبت کیسی ہو؟ کسے کہا جائے گا کہ یہ محبت ہے؟ محبت کیا معیار ہے؟ تو معیار اللہ نے قرآن کریم میں بتلا دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. محبت مجھے ایسی چاہیے جیسی صحابہ نے کی. محبت کیسی ہونی چاہیے؟ جیسی صحابہ نے کی ہے. اللہ نے فرما دیا تمہارے لیے معیار ایمان صحابہ کی زندگی ہے. اگر تم ان کی زندگی کو دیکھ لو گے، ان کی زندگی کو پڑھ لو گے، ان کی زندگی پر عمل کر لو گے تو تم فقد اہتدوا، تم ہدایتی یافتہ ہو جاؤ گے. اللہ مہر لگا رہے گویا فقد اہتدوا، تحقیق تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. فقط کا لفظ تحقیق کے لیے آتا ہے، کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے آتا ہے. فقد اہتدوا، اگر تم صحابہ نے جیسی محبت کی، حضور سے ایسی محبت کر لو گے تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ. صحابہ نے کیسی محبت کی؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جس وقت ابتدائے اسلام کا زمانہ تھا، ابھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. ایک قول کے مطابق مسلمانوں کی تعداد 39 تھی. مسلمانوں کی تعداد 39 یہ مسلمانوں کی تعداد تھی. ایک مرتبہ ابوبکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے عرض کرتے یا رسول اللہ، میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں اس دعوت کو جا کر لوگوں میں بیان کروں. یا رسول اللہ، میرا جی یہ چاہتا ہے آپ کا لایا ہوا دین میں عام کروں،
میں ہر ایک کے سامنے جا کر آپ کی دعوت کو پیش کروں۔ حضور علیہ السلام ابھی حالات سازگار نہیں لگتے، یا رسول اللہ کوئی بات نہیں، ہمارا کام دعوت دینا ہے، قبول کرنا نہیں کرنا وہ ان کے کی بات ہے، اللہ جس کے دل میں ڈالے گا وہ قبول کر لے گا، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں دعوت پہنچا دوں۔ حضور علیہ السلام نے اجازت عطا فرما دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حرم میں جاتے ہیں اور جا کر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ کی توحید اور پیارے پیغمبر کی رسالت کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ اعلان سننا تھا، مشرکین مکہ آپ پر ٹوٹ پڑتے، آپ کو اتنا مارا، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آپ کے قبیلے بنو تمیم کو بتایا گیا، انہوں نے آ کر آپ کو چھڑایا، لیکن جب تک آپ کو چھڑایا آپ بے ہوش زمین پر ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے جسم سے جان نکل چکی، چہرہ انتہائی زخم۔ ان کے قبیلے کے لوگ ان کو اٹھا کر گھر لے کر گئے۔ اب گھر گئے، چاروں طرف لوگ بیٹھے ہوئے، قبیلے والے بیٹھے ہوئے، بلکہ قبیلے والوں نے اعلان کر دیا اگر ابو بکر اس حادثے میں مر جاتے ہیں، ابو بکر کے بدلے میں عتبہ بن ربیعہ کو ماریں گے، سب اس سے زیادہ جوتوں سے چہرے پر مارنے والا عتبہ بن ربیعہ تھا، تو ہم اس کو ان کے بدلے میں ماریں گے۔ ایسی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کیفیت تھی، لگتا نہیں تھا کہ بچے۔ پورا دن اسی بے ہوشی کی حالت میں گزرا، رات ابو بکر رضی اللہ عنہ کو افاقہ ہوا، پورا دن بے ہوش، رات افاقہ ہوا۔ والدہ نے پوچھا بیٹا کیسے ہو، بیٹا کیسے ہو؟ جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ یہ بتائیے محمد کیسے، یہ بتائیے محمد کیسے؟ اما کہنے مجھے کیا معلوم، تم جانو تمہارے محمد جانے، مجھے ان کی خبر نہیں، مجھے تو اپنا سناؤ تمہاری کیا کیفیت ہے۔ قبیلے والے کہنے لگے ہم ان کی محبت میں یہاں بیٹھے ہوئے اور یہ تو کسی اور کی محبت میں۔ سارے قبیلے والے اٹھ کے چلے گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی والدہ سے کہتے ہیں مجھے حضور علیہ السلام کے بارے میں بتلائیے۔ ہم نے کہا بیٹا کچھ پی لے، پانی پی لے، پورا دن تو بے ہوش تھا، ابھی تجھے ہوش آیا ہے، کچھ کھا کچھ پی، اس کے بعد دیکھ لیں۔ کہا نہیں میں کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت دریافت نہ کر لو۔ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ کہا اچھا ام جمیل کے پاس چلے جائیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن، ان سے پوچھئے وہ بتائیں گی۔ والدہ ان کے پاس جاتی ہے۔ ام جمیل نے ابھی تک اپنا ایمان چھپایا ہوا، ایمان کا اظہار نہیں کیا ہوا۔ والدہ پوچھے محمد کیسے؟ ام جمیل نے کہا یہ تو مسلمان نہیں ہے، یہ پوچھ رہی ہے نہ معلوم مشرکوں نے بھیجا ہو۔ کہا مجھے کیا معلوم کون محمد کیسے محمد، مجھے معلوم نہیں۔ ہاں میں اتنا کر سکتی ہوں، تم بتا رہی ہو تمہارا بیٹا بیمار ہے، جا کر اس کو دیکھ لوں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ٹھیک ہے چلیے، وہ گھر جاتی ہیں۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کیسے ہیں؟ وہ بتاتی ہیں حضور علیہ السلام خیریت سے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا سن لیا خیریت سے، اب کچھ کھا پی؟ کہا نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک حضور کو دیکھ نہیں لوں، نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک حضور کو دیکھ نہیں لوں گا۔ اپنی ماں کے کندھے کے سہارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچتے ہیں۔ حضور علیہ السلام اس وقت حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر پہ تشریف فرما دار ارقم میں، تو حضور علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں، سارے صحابہ کھڑے ہوتے ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بوسہ دیتے ہیں۔ لیکن ابوبکر رضی اللہ عنہ کیسی محبت حضور سے، جان جا رہی ہے لیکن حال پوچھا تو حضور کا، حال پوچھا تو حضور کا۔ ایسی محبت اللہ کو مطلوب ہے۔ ہجرت کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے، ابوبکر چلتے چلتے کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں جاتے ہیں کبھی بائیں جاتے ہیں۔ ابوبکر کیا کر رہے ہو؟ کبھی آگے جا رہے ہو، کبھی پیچھے جا رہے ہو، کبھی دائیں جا رہے ہو، کبھی بائیں جا رہے ہو، ماجرا کیا ہے؟ یا رسول اللہ جب مجھے اندیشہ ہوتا ہے دشمن آگے سے نہ آ جائے، میں آگے جا کر دیکھتا ہوں، جب اندیشہ ہوتا ہے پیچھے سے آ سکتا ہے میں پیچھے جاتا ہوں، جب دائیں یا بائیں سے اندیشہ ہوتا ہے میں اس جانب جاتا ہوں کہ اگر دشمن آئے تو میری جان چلی جائے، آپ محفوظ وہاں سے چلے جائیں۔ محبت ایسی کہ میری جان چلی جائے لیکن آپ پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ جب غار ثور میں گئے حضور علیہ السلام، پہلے حضور کو داخل ہونا نہیں دیا، پہلے خود غار کے اندر جاتے ہیں۔
غار کے سارے سوراخوں کو اپنی قمیض پھاڑ کر بند کرتے، ایک سوراخ رہ جاتا ہے، اس پر اپنی ایڑی رکھ کے اس کو بند کرتے ہیں، پھر حضور فرماتے یا رسول اللہ اندر تشریف لے آئیے۔ حضور علیہ السلام ان کی گود میں لیٹ کر رات آرام فرماتے ہیں۔ صبح کو حضور علیہ السلام پوچھتے ہیں، جس وقت ان کی آنکھ سے آنسو حضور کے چہرے پر گرتے، حضور کی آنکھ کھلتی ہے، حضور کے ابوبکر کیا ہوا؟ یا رسول اللہ کسی جانور نے، لگتا ہے کیڑے مکوڑے نے کاٹ لیا، دیکھا تو بچھو نے کاٹا تھا۔ اب میں بکر بتایا نہیں تم نے؟ یا رسول اللہ آپ کی آنکھ کھل جاتی، میں کیسے بتاؤں؟ ایسی محبت حضور علیہ السلام سے۔ صبح میں پوچھتے یا بکر تمہاری قمیض کہاں ہے؟ یا رسول اللہ وہ تو میں نے ان سارے سوراخوں میں بھر دی تھی کہ کہیں سے کوئی کیڑا آ کر، کوئی جانور آ کر آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ ایسی محبت حضور علیہ السلام نے صحابہ نے کی، ایسی محبت ہم بھی حضور سے کرنے والے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ایک مرتبہ دو اشخاص کے درمیان جھگڑا ہوا، ایک بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا اور ایک یہودی تھا۔ ایک مسلمان اور ایک یہودی کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ مسلمان در حقیقت مسلمان نہیں تھا بلکہ منافق تھا، دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا کسی چیز پر۔ اب وہ جھگڑا حل کرنے کے لیے مسلمان کہتا ہے کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں، یہودی کہتا ہے بھائی کعب بن اشرف پہ مجھے بھروسہ نہیں ہے، ایک کام کرتے ہیں حضور کے پاس چلتے ہیں۔ مسلمان کہہ رہا ہے، جو منافق تھا مسلمان کہہ رہا ہے یہودی کے پاس چلتے ہیں، کعب بن اشرف کے پاس، اور یہودی کہہ رہا ہے مجھے اپنے یہودی پر بھروسہ نہیں، وہ انصاف کرے گا، انصاف کے لیے حضور کے پاس چلتے ہیں، مجھے بھروسہ ہے وہ انصاف کریں گے۔ یہودی کہہ رہا ہے مجھے حضور پر بھروسہ، وہ انصاف کریں گے۔ یہودی اور منافق دونوں حضور علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، حضور علیہ السلام کے سامنے سارا معاملہ رکھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام آتے ہیں، یہودی صحیح کہہ رہا ہے، یہ چیز یہودی کو دے دو۔ حضور علیہ السلام کی مجلس سے وہ دونوں باہر آتے ہیں۔ اب مسلمان کیا کہتے ہیں؟ حضور اچھا منافق کے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو یہودیوں کے بارے میں بڑے سخت ہیں، جب میں ان کے پاس لے جاؤں گا تو وہ سرے سے یہودی کی گردن اڑا دیں گے، بات ہی نہیں کریں گے، یہ چیز میرے پاس آ جائے گی۔ اس یہودی سے کہنے لگے کام کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کو میں نے ساری تفصیل نہیں بتلائی تھی، چلو عمر کے پاس چلتے میں آپ کو ساری تفصیل بتا کر ان سے فیصلہ کروا دوں۔ یہودی کہتے فیصلہ تو ہو گیا، تمہارے نبی نے کر دیا۔ کہا میں نے ان کو ساری باتیں نہیں بتائی، میں عمر کو ساری باتیں بتاؤں۔ اب دماغ میں چل رہا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ یہودیوں کے بارے میں بڑے شدید ہیں، متشدد ہیں، بات ہی نہیں کرتے، سیدھے گردن اڑاتے ہیں۔ یہ منافق اور یہودی دونوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں۔ اچھا مسلمان جو منافق تھا، لبادہ اڑا ہوا تو مسلمانیت کا، وہ جا کے اپنی چکنی باتوں میں عمر کو الجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہودی پہلے ہی ایک جملہ کہتا ہے فیصلہ تو حضور نے کر دیا ہے لیکن اس کی خواہش پر میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضور نے کیا فیصلہ کیا؟ یہودی کہتا ہے حضور نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اس منافق مسلمان سے پوچھتے جو مسلمان ظاہر کر رہا ہے کیا حضور نے فیصلہ اس کے حق میں کر دیا تھا؟ ہاں لیکن میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا۔ حضور نے فرمایا اچھا دونوں بیٹھ جاؤ، میں آ کر تفصیل سنتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اندر سے آتے ہیں اور آتے ہی اس منافق کا سر تن سے چھوڑا۔ کہا جو حضور کے فیصلے پر راضی نہیں ہو عمر تو یہی فیصلہ کرے گا کہ سر الگ اور دھڑ الگ۔ کہ حضور کا فیصلہ حرف آخر ہے، جو حضور نے بات زبان سے نکال دی بس اب بات ختم۔ محبت ایسی ہونی چاہیے کہ حضور نے جو بھی کہہ دیا اس میں یہ نہیں سوچے میرے فائدے کے لیے یا نقصان ہے، اس میں لاجیکلی مجھے سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، نہ لاجک گئی تیل میرے۔ حضور علیہ السلام کی جب بات آ گئی، جو فیصلہ آ گیا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة، اختیاری ختم۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی فیصلہ آ گیا اب اختیار ختم ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر فاروق کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ یا رسول اللہ آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ حضور نے فرمایا سوچ کر کہو کیا کہتے ہو؟ یا رسول اللہ صرف اپنی جان سے زیادہ آپ محبوب ہیں۔ حضور نے فرمایا ایمان کامل ہو نہیں سکتا جب تک سب سے زیادہ مجھے پسند نہ کرو، مجھے اپنا محبوب نہ بناؤ۔ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ اب مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ محبوب ہیں، اپنی بھی جان سے زیادہ آپ محبوب ہیں۔ اس واقعہ کا اظہار کیسے؟ صرف زبان سے الفاظ ہی یا عملی زندگی میں بھی ہے؟ پتہ کیسے چلتا ہے؟ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
تمام ازواج مطہرات سے کہہ دیا تھا کہ میں 1 مہینے تک آپ کے پاس نہیں آؤں گا، لیکن مدینہ میں مشہوری ہوئی، حضور نے طلاق دے دی، حضور نے طلاق دے دی۔ اب جب مسلمانوں کو پتا چلا کہ حضور نے طلاق دے دی، حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ آ کے پوچھتے کہ آپ نے طلاق دے دی عائشہ کو بھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ہمت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دروازے پر دستک دی، کوئی جواب نہیں، پھر دستک، کوئی جواب، پھر دستک، کوئی جواب نہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ یہ نہیں سمجھیے گا کہ میں حفصہ کا تعاون کرنے کے لیے یا حفصہ کی صفائی پیش کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، یا رسول اللہ بتا دیجئے اگر میری بیٹی حفصہ نے آپ کی شان میں کوئی گستاخی کی ہے تو عمر آپ کے سامنے بعد میں کھڑا ہوگا، پہلے حفصہ کا سر لا کے آپ کے سامنے پیش کریں۔ عمر کو محبت حضور سے سب سے زیادہ ہے، اظہار کیا ہے، یا رسول اللہ اگر آپ کو حفصہ نے ناراض کیا ہے کہ آپ کو طلاق دینے کی نوبت آئی ہے تو یا رسول اللہ میں کچھ پوچھنے نہیں آیا، صفائی دینے نہیں آیا، اگر حفصہ نے آپ کو تنگ کیا تو حفصہ کا سر آپ کے قدموں میں ہوگا۔ اے عمر میں نے طلاق نہیں دی، اے عمر میں نے طلاق نہیں دی، میں 1 مہینے کے لیے جدائی اختیار کی، ان کی تربیت کی۔ تو محبت حضور سے ہو تو ایسی ہو کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، مال سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ، ہر ایک چیز سے زیادہ محبت ہو تو اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول سے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جس وقت صلح حدیبیہ کا موقع تھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ بھیجا گیا، بیت اللہ بھیجا گیا تھا کہ آپ جا کر یہ بتلائیے مشرکین کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے، صرف عمرے کے ارادے سے آئے ہیں۔ اس وقت مشرکین نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہا کہ ہم حضور کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، آپ کو عمرے کی اجازت ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا ایسا ہو نہیں سکتا کہ حضور عمرہ نہ کرے اور عثمان عمرہ کر لے، یہ ممکن نہیں۔ حضور کی محبت ایسی کہ حضور کے بغیر عمرہ کرنا گوارا نہ کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبی کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے اپنے امارت کے زمانے میں، جس وقت امیر المؤمنین تھے، مسجد نبی کے دروازے پہ ایک صحابی سے کہتے ہیں پانی لے کر آؤ، مسجد نبی کے دروازے پہ پانی لایا گیا، وہیں مسجد نبی کے دروازے پہ بیٹھ کر وضو کیا اور سیدھے اندر آ گئے مسجد۔ یہ عمل سمجھ نہیں آیا کیا کیا؟ فرمانے لگے مجھے وضو کی حاجت نہیں تھی، لیکن مجھے یاد آیا میں نے ایک مرتبہ یا حضور کو ایسے بیٹھ کر وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا، میرا جی چاہا کہ میں اس حضور کی سنت کو زندہ کروں۔ حضور سے محبت ایسی کہ ایک ایک سنت زندہ کرنے کو جی چاہے کہ میں حضور کی یہ سنت زندہ کر دوں، یہ سنت زندہ کر دوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو حضور سے محبت کیسی ہے، آپ کو حضور سے محبت کیسی ہے؟ فَمَا كَانَ وَاللَّهِ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ أَمْوَالِنَا وَأَوْلَادِنَا وَأُمَّهَاتِنَا وَآبَائِنَا وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ عَلَى الظَّبْطِ۔ حضور سے محبت کیسی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا آپ کو حضور سے کتنی محبت ہے؟ فرمائے اللہ کی قسم احب الینا من اموالنا، مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے اپنے مال سے زیادہ، و اولادنا اپنی اولاد سے زیادہ، و امہاتنا اپنی ماں سے زیادہ، و آبائنا اپنے باپ سے زیادہ، و من الماء البارد علی الظم، اور سخت پیاس میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے، مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ ایسی محبت اللہ کے رسول سے مطلوب ہے، ایسی محبت اللہ کے رسول سے مطلوب ہے۔ ایک صحابی رسول ہے، میں نے کل بچوں کی میں بھی جب بات کر رہا تھا واقعہ بتایا تھا، حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ۔ مشرکین نے ان کو پکڑ لیا، قید کر لیا، قید کر کے فیصلہ کیا گیا، چند دن قید میں رکھا، اس کے بعد فیصلہ کیا گیا ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے، ان کو پھانسی دے دی جائے۔ ان کو سمجھا لیا لیکن یہ ایمان سے باز نہیں آ رہے، کفر کی طرف لوٹ کر نہیں آ رہے، ایمان میں جمے ہوئے،
سولی چڑھا دو. سولی کے تختے پہ لٹکا دیا گیا, گلے میں رسی ڈالی جا رہی ہے پھانسی دینے کے لیے. ابو سفیان جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے, حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے پوچھے, اے زید تمہیں پسند ہے کہ تمہیں چھوڑ کر حضور کو سولی چڑھا دیا جائے؟ تمہیں چھوڑ دیتے ہیں, یہ آفر کر رہے ہیں تمہیں چھوڑ کر حضور کو سولی چڑھا دیں, قبول کرتے ہو؟ قبول کرتے ہو؟ صرف زبان سے کہلوانا مقصود تھا, حضور کو تکلیف پہنچانے پر مشرکین مکہ کو قدرت نہیں تھی. یہ حضرت زید بن دسنہ بھی جانتے رہے, یہ چاہ کر بھی حضور کا نقصان نہیں کر سکتے, حضور کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی ہے. حضرت زید جانتے رہے, اور مشرکین صرف زبان سے ہی کہلوانا چاہ رہے تھے. حضرت زید بن دسنہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ بتا دو یہ سولی پر تمہیں چڑھایا جا رہا ہے, اگر تم کہو تو تمہیں چھوڑ کر حضور کو سولی پر چڑھا دیا جائے. حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ فرمائے, بے وقوف ہو, عجیب بات کرتے ہو, مجھے چھوڑ کر حضور کو سولی پر چڑھائے. میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میں پھانسی کے پھندے پر ہوں اور حضور اپنے گھر میں, اور حضور کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے, مجھے ایک کانٹا چبھنا گوارا نہیں ہے, تو پھانسی کے پھندے کی کیا بات ہے؟ میری یہ ایک جان ہے, ایسی 100 جانیں میں قربان کر دوں گا, لیکن حضور کو ایک کانٹا بھی چبھے یہ میں گوارا نہیں کر سکتا. ایسی محبت حضور سے مطلوب ہے. ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن زید عبد ربیہ, عبداللہ ابن زید ابن عبد ربیہ, اذان کے کلمات جن کو خواب میں سب سے پہلے آئے, یہ وہ صحابی عبداللہ ابن زید ابن عبد ربیہ, سب سے پہلے اذان کے کلمات انہوں نے خواب میں, ان کو فرشتے نے بتایا تھا, پھر انہوں نے آ کر حضور کو بتایا, حضور نے ان سے فرمایا تھا کہ بلال کو سکھا دو. یہ وہ صحابی ہے جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا, یہ اپنے گھر پہ تھے, اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ہوئے, قاصد دوڑتے ہوئے اعلان کر رہا ہے, حضور علیہ السلام چلے گئے, حضور اب ہم میں موجود نہیں رہے, حضور اب میں موجود نہیں رہے. یہ خبر ان کے کانوں میں بھی پڑتی ہے. ہاتھ میں رومال تھا, رومال اٹھا کر آنکھوں پہ باندھ لے. خبر کیا مل رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں نہیں رہے, حضور کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا. عبداللہ ابن زید اپنے عبد ربیہ رومال اٹھا کر آنکھوں پہ لگا لیتے ہیں اور کیا دعا کر رہے ہیں, اے اللہ میں نے ان آنکھوں سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا, میں نے ان آنکھوں سے آپ کے جمال کو دیکھا تھا, میں نے ان آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے کو دیکھا تھا. اے اللہ اب میں حضور کے بعد ان آنکھوں سے کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا, میری آنکھیں لے لے, اے اللہ مجھے نابینا کر دے, میں نہیں چاہتا میں حضور کے بعد ان آنکھوں سے کسی کو دیکھوں. اے اللہ میں رومال ہٹاؤں تو میری آنکھوں سے بینائی جا چکی ہو. ایسے دل سے دعا کی تھی, آنکھوں سے رومال ہٹائے تو بینائی جا چکی تھی. اس صحابہ نے واقعہ لکھا ہوا. حضور سے محبت ایسی کہ حضور کے بعد کسی کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے. یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن السراء كما كان حقه بعد خدا توئی. قصہ مختصر ہے, شاعر نے کیا ہی بہترین شعر کہے, یا صاحب الجمال یا سید البشر, اے جمال والے ساتھی, اے انسانوں کے سردار, من وجهك المنیر لقد نور القمر, آپ کے چہرے کے نور کے طفیل, آپ کے چہرے نورانی چہرے کے طفیل, روشن چہرے کے طفیل, چاند کو روشنی ملی, یہ چاند کو چاندنی, یہ چاند کو چمک, یا رسول اللہ آپ کے طفیل ملی ہے. لا يمكن الثناء كما كان حقه, اے اللہ کے رسول آپ کی تعریف بیان کرنا ممکن نہیں ہے. بعد از خدا تو ہی قصہ مختصر یہ ہے کہ بس اللہ کے بعد آپ ہی کی ذات ہے, اللہ کے بعد آپ ہی کی ذات ہے. حضرت حسان رضی اللہ عنہ کا شعر کیا ہی بہترین ہے, وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اے اللہ کے نبی, وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُّ عَيْنِي, میری آنکھوں نے آپ سا حسین نہیں دیکھا. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, کسی ماں نے آپ سے خوبصورت بچہ جنا ہی نہیں.
اور خلقت مبرئا من کل عیب، گویا کہ آپ ہر عیب سے پاک ہیں، کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ ایسے ہیں جیسے آپ کو آپ نے چاہا اللہ نے ویسا بنا دیا، کہ آنکھ ایسی ہے اللہ کے نبی آپ نے چاہا اللہ نے آنکھ ویسے کر دی، آپ نے چاہا سر ایسا ہونا اللہ نے ویسا کر دیا، ایک ایک چیز یا جیسے آپ نے چاہی اللہ نے ویسے بنائی۔ تو ایسے نبی اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام سے محبت سچی ہو، نبی علیہ السلام سے محبت سچی ہو۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ غزوہ احد کے موقع پر جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیروں کی بارش ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چہرہ کر کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ کی طرف پشت کرنا مجھے گوارا نہیں، پشت پر کفار کے تیر کھائے جا رہے ہیں لیکن آپ علیہ السلام کی طرف پشت کرنا گوارا نہیں کیا۔ ایسی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ متی الساعہ، یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ حضرت ربیعہ بن اسلمی رضی اللہ عنہ، ربیعہ بن کعب بن اسلمی رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا ربیعہ قیامت کی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ تیاری تو پلے کوئی نہیں، یا رسول اللہ تیاری تو پلے میرے پاس تیاری کوئی نہیں، بس اتنی تیاری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، بس اتنی تیاری کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس یہ کافی ہے، جس سے محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ حشر ہوگا، جس سے محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ حشر ہوگا۔ آج ہماری محبت کس سے ہے؟ آج ہماری محبت چیزوں سے ہے، مال سے ہے، اسباب سے ہے، ڈگری سے ہے، گھر سے ہے، گاڑی سے ہے، کپڑوں سے ہے، نہیں ہے تو حضور علیہ السلام سے نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کا تعارف تو پتھروں کو تھا، آپ علیہ السلام کا تعارف تو چاند کو تھا، تعارف تو سورج کو تھا، ایک انگلی کا اشارہ کر رہے ہیں چاند کے 2 ٹکڑے ہو جا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں سورج جو رک جا رہا ہے، غروب نہیں ہو رہا۔ آپ کا جو آپ علیہ السلام کا تعارف درخت کو تھا کہ درخت زمین چیر کر حضور کے پاس آ کر سجدہ کر رہا ہے، آپ علیہ السلام کا تعارف تو پتھروں کو تھا کہ آپ کے ہاتھ میں کنکری بول رہی ہے، کلمہ پڑھ رہی ہیں، آپ علیہ السلام کا تعارف تو ایک ایک چیز کو تھا۔ بلکہ بخاری میں غالباً ایک واقعہ ہے، سندن اگرچہ سند کے اعتبار سے اتنی مضبوط سند نہیں ہے لیکن واقعہ چونکہ فضائل میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، دیہاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، وہ وہاں سے گزر رہا تھا، صحابہ علیہ السلام کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، وہ اس مجلس میں آ جاتا ہے اور کہتے ہیں کیا مجمع لگایا ہوا ہے؟ صحابہ بتاتے ہیں حضور علیہ السلام۔ کون حضور؟ اللہ کے نبی ہیں۔ اچھا کون اللہ؟ جس نے ساری کائنات کو بنایا، یہ اس کے قاصد ہیں۔ میں نہیں مانتا۔ وہ دیہاتی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نہیں مانتا۔ صحابہ نے اس کو حضور کے سامنے کر دیا، حضور کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں میں آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانتا، میں آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانتا۔ حضور نے فرمایا تمہیں اس بات پر کس چیز نے مجبور کر دیا کہ تم مجھے نہ مانو؟ کہا کہ مجھے آپ کہنے لگا بدبخت، مجھے آپ کا چہرہ سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ اگرچہ بعض مسلمان ہوگی بدبخت کہنا مناسب نہیں ہے، صحابی رسول ہے اس وقت کا جملہ کہ یا رسول اللہ کہ مجھے آپ کا چہرہ سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ کہیں تو اس کو مار دوں؟ تو عمر بیٹھ جاؤ، اللہ نے ہمیں نرمی پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا۔ کہا اچھا تم مجھے نبی کیسے مانو گے؟ تم بتا دو میری نبوت تمہارے کس طرح میں اپنی نبوت تم پر پیش کروں؟ اس کے پاس ایک ضب تھی، گودھ، ایک جانور ہے اور گرگٹ سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے، چپکلی سے بڑے سائز کا ہوتا ہے تھوڑا سا، لیکن شیپ اسی طرح کی ہوتی ہے، گوہ۔ اس کی تھیلے میں گوہ تھا مرا ہوا، وہ دیہاتی اس کو کھاتے تھے، تو وہ لے کر جا رہا، اس کا شکار کر دیا، گوہ نکال کر نیچے پھینک دیتا ہے سب، اور کہتے ہیں یہ گوہ کہے گی اب اللہ کے رسول میں مان لوں گا۔ وہ گوہ مری ہوئی گوہ تھیلے سے نکال کر پھینک دیتا ہے کہ یہ گوہ کہے گی اللہ کے رسول ہے تو میں آپ کو رسول مانتا، ورنہ میں اللہ کا رسول نہیں مانتا۔ آپ علیہ السلام فرمایا یا ضب،
یا سب اے گو اس وقت جو بات کر رہی ہے پورا مجمع سن رہا ہے، گو مری ہوئی تھی، اللہ نے اس کو زندگی دے دی، گو نے حضور علیہ السلام کے یا زب جملہ جو تھا اے گو کو اللہ نے گویائی دی، گو کہتی ہے لبیک و سعدیک یا رسول رب العالمین، اے اللہ کے رسول، اے جہانوں کے سردار میں حاضر ہوں، اے جہانوں کے سردار میں حاضر ہوں۔ آپ علیہ السلام پوچھا من تعبد، گو سے پوچھے حضور علیہ السلام من تعبد، کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اے گو کس کی عبادت کرتی ہے؟ وہ گو کیا رہی ہے الذی عرشہ فی السماء وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنۃ رحمتہ وفی النار عذابہ۔ وہ کیا کہہ رہی میں کس کی عبادت کرتی ہوں؟ میں اس اللہ کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمان پر ہے، جس کی بادشاہت زمین پر ہے، سمندروں نے جس کے لیے راستے دیے، اور جس کی رحمت جنت ہے اور جس کا عذاب دوزخ ہے، میں اس اللہ کی عبادت کرتی ہوں۔ حضور نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ حضور اس کو سے پوچھ رہے من انا، میں کون ہوں؟ وہ کیا ہے انت رسول رب العالمین وانت خاتم النبیین قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک۔ میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں وہ کہہ رہی ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ نے سچ کہا، وہ کامیاب ہوگا جس نے آپ کی تصدیق کی، وہ ناکام ہوگا جس نے آپ کی تکذیب کی۔ اس اعرابی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا ہے، آپ علیہ السلام کو نبی ماننا ہے کہ آپ علیہ السلام کی امت پر احسانات بہت زیادہ ہیں، آپ علیہ السلام اپنی امت پر شفیق، اپنی امت پر مہربان، بلکہ اللہ نے مہربانی کے لیے کیا لفظ استعمال کرا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، رسول ایسے مہربان ہیں کہ تمہاری تکلیف ان کو ناگوار گزرتی ہے، تمہیں کوئی تکلیف پہنچے امت کو وہ انہیں ناگوار گزرتی ہے کہ اللہ کو فرمانا پڑا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے نبی کہ یہ لوگ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی فکر میں آپ اپنے آپ کو بھلا دیں گے، پکلا دیں گے، چھوڑ دیں ان کی فکر کو، لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر نگہبان نہیں ہیں، فذکر انما انت مذکر، آپ کا کام تو صرف نصیحت کرنا ہے، دعوت دینا آپ کا کام ہے، باتیں قبول کرے نہ کرے ان کی مرضی، آپ بے فکر ہو جائے، پریشان نہ ہو۔ لیکن حضور علیہ السلام امت پر مہربان، امت کی فکر کرنے والے، کیسے نبی؟ امت کی فکر کروانے والے نبی۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت قریب تھا، اس سے پہلے اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ پوچھ کر آ جائیں، اگر رہنا چاہیں تو اور رہیں، آنا چاہیں تو اللہ ملاقات کا آپ کی اشتیاق، اللہ کو آپ کی ملاقات کا اشتیاق۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں تھے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا تھا کہ ام سلمہ اندر کمرے میں کسی کو حجرے میں آنے نہیں دینا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے ہوئے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا باہر تھی، اسی اسنا میں ابھی حجرے میں حضور علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام ہیں، اسی اسنا میں حضرت حسین رضی اللہ ابھی چھوٹے بچے ہیں، کمرے میں آنے کی کوشش کی، ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے روکنے کی کوشش کی، نہ روک سکی، حسین رضی اللہ عنہ کمرے میں آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ام سلمہ رضی اللہ عنہ حجرے میں آتی ہے، دیکھنے یا رسول اللہ مجھے منع کیا تھا لیکن یہ آ گئے۔ اب اندر آتی ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین رضی اللہ عنہ کو سینے سے چمٹایا ہوا اور حضور رو رہے ہیں، حسین رضی اللہ عنہ کو سینے سے لگایا ہوا اور حضور بے تحاشا ہوا، زر قطار رو رہے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا یہ سمجھی کہ مجھ سے جو گستاخی ہو گئی، روکنے کا کہا تھا نہ روک سکی، یہ بچہ اندر آ گیا، اس سے ویسے حضور علیہ السلام رو رہے ہیں۔ ام سلمہ یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، یا رسول اللہ میرے عذر کو قبول فرما لیجئے، یا رسول اللہ میں نے روکنے کی کوشش کی تھی، یا رسول اللہ مجھ سے رکے نہیں، بچے رہے۔
حضور نے فرمایا مسلمان کوئی بات نہیں، میں ایسا پھر رو کیوں رہے؟ میں رو اس لیے رہا ہوں جبرائیل علیہ السلام آئے ہوئے اور وہی بتلا رہے یا رسول اللہ آپ کے بعد آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو بے دردی سے کاٹ ڈالے گی۔ حضور کو جبرائیل علیہ السلام نے آ کے خبر دے دی تھی کہ آل رسول پر کیا ہونے والا ہے، آل رسول پر کیا حالات گزرنے والے ہیں۔ لیکن جس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمائے یا رسول اللہ آپ بتلائیے، رہنا چاہ رہے ہیں تو رہیے، آنا چاہ رہے تو اللہ کو آپ کی ملاقات کا اشتیاق ہے، حضور علیہ السلام کیا جملہ عجیب جملہ فرما رہے ہیں، اے جبرائیل یہ بتاؤ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ اے جبرائیل مجھے یہ بتاؤ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ خاندان پر کیا گزرنے والی ہے؟ آپ علیہ السلام کے لخت جگر پر، آپ علیہ السلام کے چہیتے پر، جس نواسے کو حضور نے اپنے کندھوں پر بٹھایا، جس نواسے کو حضور کہہ رہے ہیں یہ میرا جنت کا پھول ہے، جس بچے کو حضور کہہ رہے ہیں نوجوانوں کا سردار ہے، حضور کو بتلا دیا کہ آپ کی عمر اس کو شہید کرے گی، لیکن حضور علیہ السلام جس وقت اس دنیا سے جانا ہے اپنے خاندان کا سوال نہیں کر رہے، اپنے خاندان کا سوال نہیں کیا، بلکہ سوال کر رہے ہیں یا اللہ یہ بتا دو میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ ایسے اپنی امت سے محبت کرنے والے نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اب ہمیں بھی چاہیے کہ اس نبی سے محبت کریں، اس نبی سے محبت کریں۔ اگر اس نبی سے محبت ہے تو ہمارا ایمان کامل ہے۔ محبت بھی کیسی؟ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله۔ اللہ نے قرآن کریم میں ایک ایک چیز ذکر کر دیا، محبت ایسی ہونی چاہیے، بیٹے سے بھی زیادہ، مال سے بھی زیادہ، بیوی سے بھی زیادہ، کنبے سے بھی زیادہ، تجارت سے بھی زیادہ، اپنے گھر بار سے بھی زیادہ، جہاں رہتے ہو رہائشی مکان اس سے بھی زیادہ۔ محبت کس سے ہو؟ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے ایسی محبت ہو۔ اگر ایسی محبت نہیں ہے، اگر ایسی محبت نہیں ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو پھر انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب تم پر آ جائے، انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب تم پر آ جائے۔ تو ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی محبت کرنے والے بن جائیں جیسے میں نے آپ حضرات کے سامنے صحابہ کی زندگی رکھی، جیسی محبت صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ یہ تو چند ایک واقعات کتابوں، تاریخی کتابوں سے، احادیث سے میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ کتابیں بھری ہوئی ہیں، حیات الصحابہ بھری ہوئی ہے ایسے واقعات سے، ان کو ایک مجلس میں بیان کرنا مشکل ہے، ممکن ہی نہیں ہے، ایسے اتنے واقعات ہیں۔ ہم بھی حضور سے ایسی محبت کرنے والے بن جائیں۔ محبت کا تقاضا کیا ہے، محبت کی علامت اور محبت اس کا اظہار کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی، محبت کا اظہار کیسے ہوگا؟ فَاتَّبِعُونِی، کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے بن جائیں۔ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک، صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک، چاہے شادی بیاہ ہو، خوشی ہو یا غمی ہو، ہمارا معاملہ ہو یا اخلاق ہو، معاشرت ہو یا معیشت ہو، تہذیب ہو یا تمدن ہو یا ثقافت ہو، ہماری رسم ہو یا رواج ہو، ایک ایک چیز میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ علیہ السلام کے اخلاق کو، آپ علیہ السلام کی کردار کو، آپ علیہ السلام کے اقوال کو، آپ علیہ السلام کے اعمال کو، ایک ایک چیز کو دیکھیں، سیکھیں، پڑھیں، سمجھیں اور عمل کرنے والے بن جائیں۔ اصل ہے فَاتَّبِعُونِی، حضور علیہ السلام کی اتباع، حضور علیہ السلام کی اتباع۔ آج ہم نے کس کی پیروی کی؟ جس کی پیروی کی وہ اسی سے محبت کی، جس کی پیروی کی وہ اسی سے محبت کی۔ اگر پیروی کسی ہیرو کی ہے، اگر پیروی کسی ہیروئن کی ہے اور کسی ولن کی ہے، کسی فٹ بالر کی ہے، کسی کرکٹر اور کسی ریسلر کی ہے، بھائی وہ ایسے چلتا ہے، وہ ایسے بال بناتا ہے، وہ ایسے کپڑے پہنتا ہے، اس کا یہ لباس ہے، اس کا یہ اسٹائل ہے، وہ ایسے بولتا ہے، وہ یہ بولتا ہے، اس کا یہ جملہ ہے، اگر یہ ہمارے درمیان ہے تو گویا ہماری محبت اسی کے ساتھ۔ مسلمان کے لیے آئیڈیل بطور لیڈرشپ، بطور فیمس پرسنالٹی
جو سب سے بہترین پرسنالٹی تھی، سب سے بیٹر پرسنالٹی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ہم حضور علیہ السلام کی زندگی کو سننے والے، پڑھنے والے، سیکھنے والے بن جائیں اور اس پر عمل کرنے والے بھی بن جائیں۔ اللہ ہم سب کی زندگیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، اور حضور علیہ السلام کی سیرت کو، کردار کو، اخلاق کو اللہ ہم سب کو پڑھنے کی بھی اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔